السلام علیکم دوستو، آج ہم چین کے رقبے کے لحاظ سے سمجھیں کہ سب سے بڑے صوبے شنجیانگ کی بات کریں گے۔ حال ہی میں وہاں کے دورے کا موقع ملا۔ اس کا دارالحکومت اورمچی ہے، اس کے ساتھ کاشغر جو دوسرا بڑا شہر ہے اس کا، اور اس کا ہم نے علامہ اقبال کی شاعری میں ان کا کاشغر کا ذکر بھی سنا تھا۔ تو بہت دلچسپ ہم نے وہاں پہ چیزیں دیکھیں، دلچسپ باتیں سننے کو ملی، اور ایک لحاظ سے جو مغربی ذرائع ابلاغ میں مسلسل شنجیانگ کے مسلمانوں کے حوالے سے، اوئیغور مسلمان ہیں مقامی، ان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہم سنتے رہے ہیں، اس کی بھی کافی نفی معلوم ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ اورمچی جیسے بڑے شہر میں، جو میں گزشتہ 15 سال سے آ جا رہا ہوں وہاں پہ، اور ایک ریمارکیبل ترقی ہوئی ہے۔ مذہبی آزادی، لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے نمازیں پڑھتے ہیں، مدارس جاتے ہیں، مسجد کا وزٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مغربی ذرائع ابلاغ کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ۔ چین کی حکومت ظلم و جبر کی نئی داستانیں رقم کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ذرا سا اس پہ تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس پہ بہت واضح ہو جاتا ہے کہ جس انداز میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مغربی ذرائع ابلاغ میں، صورتحال اس سے خاصی مختلف ہے۔ اب شنجیانگ ایک خود مختار علاقہ ہے، اس کو آٹونومس ریجن کہتے ہیں، شمال مغربی چین میں واقع ہے، 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، یعنی پاکستان سے 2 گنا بڑے رقبے پہ صرف چین کا یہ صوبہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں: منگولیا، روس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت۔ روایتی طور پہ اس کو ایک غریب علاقہ سمجھا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 15 برسوں میں جو تیز رفتار ترقی یہاں ہوئی ہے، اس کے باعث تمام شعبوں میں یہ صوبہ بڑی تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے، اور اس کے اقتصادی اشاریے چین میں گوانجو، شنگھائی کے بعد سے دوسرے بہترین اشاریے ہیں۔ اس کی جی ڈی پی خاص طور پہ 2023 میں کوئی 1.9 ٹریلین یوان یا RMB تھی۔ اگر ڈالر میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 2600 ارب ڈالر اس کی جی ڈی پی تھی، اور اس میں ہر سال 6.5 اور 7% کے درمیان اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس تمام ترقی کے عمل میں لوگوں کی مذہبی آزادی پہ کوئی قدغن نہیں لگی۔ اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، لیکن اگر غور کیا جائے تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جب سے شروع ہوا ہے، اس کو بھی اب 12 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا، اس میں اورمچی، کاشغر جیسے شہروں نے، جو کہ شنجیانگ کے بڑے شہر ہیں، ان شہروں کو دوبارہ اقتصادی ترقی اور بین الاقوامی کاروباری نقشے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ جو قدیم شاہراہ ریشم ہوتی تھی وہ کہا جاتا تھا کہ 7000 کلومیٹر پہ مشتمل تھی، اور 7000 کلومیٹر میں سے 5000 کلومیٹر کا جو ایریا تھا وہ شنجیانگ میں سے گزرتا تھا۔ یعنی آج بھی زیادہ تر علاقہ جو کہ پھر اورمچی، کاشغر سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، وہ شنجیانگ ہی سے آ رہا ہے۔ اور شنجیانگ میں جو غیر معمولی ترقی ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب تھا کہ جب چین نے دیکھا کہ بیرونی ممالک کی طرف سے دباؤ بہت ہے، پروپیگنڈا بہت ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہاں پہ بے شمار سرمایہ کاری کی ہے۔ آپ اس کے مناظر بھی دیکھیں گے، کس طرح رہائشی سہولتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے عام لوگوں کے لیے۔ سڑکوں کا وسیع نیٹ ورک یہاں پہ پھیلا ہوا ہے،
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نتیجے میں شنجیانگ نے کوئی 179 ممالک اور خطوں کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعاون کے معاہدے کیے ہیں. 56 ممالک یا ایسے اداروں کو جو مختلف ممالک میں کام کرتے ہیں شنجیانگ میں سرمایہ کاری پہ راغب کیا ہے. تو ایک اقتصادی ترقی کا ایک غیر معمولی سفر ہے جو شنجیانگ نے طے کیا ہے. گزشتہ 15 برسوں کے دوران جب میں پہلی مرتبہ ارومچی پہنچا شنجیانگ کے کیپٹل میں کوئی 15 سال پہلے، وہاں کا ایئرپورٹ، اوریجنل ایئرپورٹ چھوٹی سی ایک عمارت تھی. اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ سے ذرا سا وہ بڑا تھا، لیکن اس کے بعد 2016 میں ایک نئے 3 ٹرمینل تعمیر شروع کیے گئے جو کہ 2 سال کے اندر اندر مکمل کر کے اس کو آپریشنلائز کر دیا گیا. اور آج ارومچی کا ایئرپورٹ دنیا کے جتنے بڑے ایئرپورٹس ہیں ان سے مقابلے میں کم نہیں ہے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چینی قیادت کی ترجیحات کہ کس طرح انہوں نے مقامی زندگی کو ڈسٹرب کیے بغیر اور ان کے لیے ترغیبات پیدا کرنے کے لیے نہ صرف سڑکوں کا نیٹ ورک قائم کیا بلکہ یہاں پہ ایئرپورٹ بھی ایسا بنا دیا جس نے اس خطے کو پورے چین اور باقی جو ٹرکک ریجن ہے جو اس کے آس پاس ممالک ہیں جن کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں ان کے ساتھ بھی ملا دیا. اس طرح ایک گیٹ وے کی حیثیت ارومچی کو حاصل ہو گئی ہے. اب یہ تو ہوئی اقتصادی ترقی کی بات. یہاں پہ معدنیات بھی ہیں، انجینئرنگ کے شعبے نے بہت ترقی کی ہوئی ہے اور یہاں سے برآمدات بہت ساری ہوتی ہیں جس میں بلکہ اسلحہ بارود کی تیاری بھی یہیں پہ شروع ہوئی تھی اوریجنلی. تو یہ ایلیمنٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور اس کے ساتھ جو ترقی کے ثمرات ہیں شنجیانگ کو ملے ہیں اور وہاں جا کے بلا شبہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور جتنی صفائی ہے اس علاقے میں، چاہے وہ ارومچی ہے چاہے کاشغر ہے، آپ یقین کیجئے کہ اسلام آباد کا شاید F6 F7 سیکٹر ہوگا یا پھر بحریہ ٹاؤن یا DHA کے کچھ علاقے ہوں گے جہاں پہ آپ کو صفائی دیکھنے کو ملے گی. لیکن یہاں پہ میں حیران ہو گیا کہ ارومچی شہر سے ہم نکلے کوئی 20 کلومیٹر تک باہر گئے تو شہر سے لے کے باہر تک مجھے کوڑے کا کاغذ کا ایک ٹکڑا کسی سڑک پہ نظر نہیں آیا. اور ایک مختصر سا منظر شاید آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک خاتون اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی سب پیچھے کھینچ رہی ہے، اس کی شاید ڈیوٹی لگائی گئی ہے کوڑا اٹھانے کی. تو جہاں جہاں اس کو کوئی باٹل یا کوئی سگریٹ کا بٹ نظر آتا ہے وہ اٹھا لیتی ہے. اور شاید صفائی کا یہ بھی راز ہے، لیکن یہ شہر سے بہت باہر ہے. میں تو شہر کے اندر میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں پہ کوڑا کرکٹ کے کوئی آثار نہیں تھے. تو یہ وہ ترقی کے ثمرات ہیں جو شنجیانگ کے لوگ اس وقت کاٹ رہے ہیں، ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، آسودہ حال، اگرچہ اس کو ابھی بھی پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے. اس تمام تر ترقی کے باوجود یہاں پروپیگنڈا بہت ہے، لیکن جو مسلمان ہیں اوریجنل ویغور مسلمان، ان کا طرز زندگی تبدیل نہیں ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں شنجیانگ اسلام انسٹیٹیوٹ جو ارومچی سے ذرا باہر ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بڑی شاندار مسجد بھی ہے اور ان کے خطیب کے ساتھ بھی گپ شپ ہماری ہوئی، وہ ہمیں بتا رہے ہیں تفصیلات. تو آئیے شنجیانگ اسلام انسٹیٹیوٹ چلتے ہیں. 他就说我肯定我要做到你这个说的，然后他回去以后看的，我们8所分院承担的和另外一个经纬学校承担。 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
أحبني من أحبني كما معي في جنتي ومن أحب في ضلال كبير فهو من الله الفائزين لو ومن كنا ترك نسمع سنتي أو فهو نعقل من وما الخاسرين كنا في فأقول أصحاب قولي السعير فأعترفوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 他也是允许他不在，当然他要是不在了，也是非常好的。这些都是按照这个古兰经怎么说就是来的。所以我今天利用这个在月的最后一天，我就把这个在月的情况也给各位也做一些有介绍。这是我讲的第一个方面。那第二个方面，我们注意这个学生。按照我们穆斯林的习俗，孩子生下来。ये तो जनाब हुई शिनजियांग में इस्लाम की कहानी कि किस तरह दूसरे मज़हब के साथ साथ इस्लाम के मानने वाले अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शिनजियांग इस्लाम इंस्टीट्यूट के बहुत सारे पूरे शिनजियांग में मराकज़ भी हैं, इसके तहत बहुत सारी मसाजिद भी काम कर रही हैं। कभी किसी ने उस पर पाबंदी नहीं लगाई। अलबत्ता इस्लाम के नाम पे जो लोग इस खत्ते में अलहदगी पसंदी की तहरीकों को तवानाई बख्शते रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ चीनी हुकूमत ने बिलाशुबा बड़े सख्त इक़दामात किए हैं। वो लोग जो इंतहा पसंद नज़रियात से मुतासिर होकर उन तहरीकों में शमूलियत इख्तियार करते रहे हैं, जिनको चीन अपनी इलाकाई सालमियत के लिए ख़तरा समझता है, उनके ख़िलाफ़ बिलाशुबा कार्रवाइयाँ हुई हैं। इन्हीं कार्रवाइयों को मग़रबी ज़राए इब्लाग़ ने हुकूक़ इंसानी की ख़िलाफ़ वर्जियों के साथ तशबीह दी। हालांकि जब पाकिस्तान जैसे ममालिक मजहबी इंतहा पसंदी के हामिल नज़रियात के गुरोहों या लोगों के ख़िलाफ़ इक़दामात नहीं करते तो उनको ज़ोर डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है कि आप इनकी सरकोबी करें। चीन अपने तरीके से वही सरकोबी कर रहा है और वो बाकायदा एजुकेशन सेंटर्स के ज़रिए, यानी जिन मराकज़ को मग़रबी ज़राए इब्लाग़ में कहा जाता था कि ये कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, यहाँ पे जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, दरअसल ये वो तरबियती मराकज़ है जहाँ बिल्कुल ऐसी तरबियती मराकज़ जैसे पाकिस्तान ने कायम किए थे, मशाल और सबाउन के नाम से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त नज़रियात के हामिल लोगों की असर नौ तरबियत की जाती थी। उन्हें समझाया जाता था कि आप जो नज़रियात यहाँ जिसका प्रचार कर रहे हैं उसकी यहाँ गुंजाइश नहीं है। यही काम चीनी भी कर रहे हैं, लेकिन चीनियों के ऊपर इल्ज़ामात फिर बहुत हैं कि जी उन्होंने हुकूक़ इंसानी की ख़िलाफ़ वर्जियाँ की, हालांकि अंदरूनी सूरत हाल इससे कतन मुख्तलिफ है। मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से चीन की पॉलिसी क्यों सख्त रही? बड़ी बुनियादी सी वजह है कि जो मजहबी इंतहा पसंदी के नाम एरिस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसको अब इस्लामिक तुर्किस्तान पार्टी भी कहा जाता है, ये वो गिरोह है जो हर लिहाज से चाहता है कि हमने एक अलहदा तुर्किस्तान या शिनजियांग बनाना है, हमें अपना मुसलमान सूबा चाहिए, लेकिन कोई भी मुल्क इतनी आसानी से अपने ख़त्ते का कोई हिस्सा किसी दूसरे के हवाले नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुतालबा है कि यहाँ सबका फाटा रीजन जो सरहदी इलाका है उसको बहाल करें, यहाँ से पाकिस्तान की फ़ौज निकल जाए और वहाँ पे हम अपनी खिलाफत कायम करेंगे। चीन ज़ाहिर ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है, न तो पाकिस्तान इस किस्म का मुतालबा मान सकता है, चीन ने तो बिल्कुल इस पर सिरे से गौर ही नहीं किया और इक़्तिसादी तरक्की के ज़रिए इन लोगों को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की है। और बड़ी दिलचस्प सी बात है कि चीनी माहिरीन हैं, तारीख़दान हैं, मौर्रिख़ीन जो हैं, उनके मुताबिक कभी इस ख़त्ते में तुर्किस्तान का लफ्ज़ ही कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और जब से ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है इसने जन्म लिया, उन्होंने ये एक तुर्किस्तान का लफ्ज़ इसमें शामिल कर दिया। उनका ये कहना है कि
چینی تاریخ میں کبھی بھی شنجیانگ کو مشرقی ترکستان نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کچھ مغربی اسکالرز تھے جنہوں نے افغانستان اور شنجیانگ ان علاقوں کو مشرقی اور مغربی ترکستان کے حوالے سے آئیڈینٹیفائی کیا۔ اب ایک بڑی دلچسپ سی کہانی ہے کہ چونکہ چین ابتدائی سے بڑی خود مختار آزادانہ پالیسی پہ عمل پیرا رہا ہے اور ہمیشہ اس نے مغرب کے سے جدا ہو کے اپنی پالیسی اختیار کی۔ امریکہ کو اس حوالے سے بڑی تکلیف تھی، اور میں جب اپنی کتاب لکھ رہا تھا اب چین کے حوالے سے تو ایک دلچسپ مضمون میرے سامنے آیا۔ 1991 کا ایک مضمون تھا اور نیو یارک ٹائمز میں وہ چھپا تھا۔ اس میں ایک اور فارن افیئرز میگزین کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ اس وقت یعنی خارجہ سیکرٹری جو تھے جیمز بیکر، وہ چین کے دورے پہ جانے والے تھے، اور انہوں نے اس فارن افیئرز کے انٹرویو میں اشارتاً ایک بات کہی، اور یہ بات ہے 1991 کی، ان کے چین کے دورے سے چند دن پہلے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر بیجنگ کے رہنما ہتھیاروں کی فروخت اور انسانی حقوق کے بارے میں عالمی رویے کے نئے معیارات کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے تو پھر چین میں علیحدگی پسندی، مذہبی انتہا پسندی کو بھی دوام مل سکتا ہے، یہ تحریکیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس وقت انہوں نے اشارہ کیا کہ جو چین کے مغربی جنوبی علاقے ہیں اور پھر یہ شمال مغربی شنجیانگ صوبہ ہے، یہاں پہ کچھ تحریکوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے بیجنگ کے خلاف۔ کم از کم 1991 ہی سے امریکی اداروں کے بالکل نظر میں تھا کہ اگر چین نے ہماری بات نہ مانی، ہمارے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک نہ ہوئے، ہم پھر ان علاقوں میں استعمال کر سکتے ہیں ان گروہوں کو جو چین کی حکومت سے ناخوش ہیں۔ تو جناب یہ علیحدگی پسندی یا مذہبی انتہا پسندی کے خلاف چین کی جو سخت پالیسی ہے، اس کا براہ راست تعلق ان منصوبوں سے ہے جو کہ کہیں اور بنے تھے، اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو چینی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ 2020 نومبر میں صدر بائیڈن جب منتخب ہوئے تو ان انتخابات سے چند روز پہلے ہی امریکہ نے ETIM کو یعنی ایسٹ ترکستان اسلام موومنٹ کو دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ سے بھی نکال دیا۔ اس وقت بڑی چیمیں گوئیاں ہوئی تھی کہ آخر امریکہ چاہتا کیا ہے، کیا دوبارہ اس تحریک کو زندہ کرنا چاہتا ہے لسٹ سے ہٹا کے، کیونکہ جب لسٹ سے ہٹا دیا جائے دہشت گرد تنظیموں کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سپورٹ بھی، مالی وسائل بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ تو جناب آج کا یہ شو تھا ارومچی کے حوالے سے، شنجیانگ کے حوالے سے، کہ کس طرح چین کی کمیونسٹ پارٹی کی قیادت میں اس صوبے نے غربت اور پسماندگی سے ترقی کا ایک طویل سفر طے کیا ہے، اور اس کے تحت تمام شہریوں کو، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ چینی ہیں، چاہے وہ بدھسٹ ہیں، چاہے سکھ ہیں، ان سب کو برابر کا شہری کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو وہ تمام سہولتیں حاصل ہیں جو بیجنگ، چینگڈو، گوانجو، شنگھائی جیسے شہروں میں حاصل ہیں۔ ہاں البتہ ضرور ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو احساس شاید ہوتا ہے باہر سے آنے والوں کے، یا پابندیاں بہت ہیں، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ، یہ ترقی جو ہے چائنیز کیریکٹرسٹکس کے ساتھ ہوئی ہے، شنجیانگ کیریکٹرسٹکس کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی ترقی کا جو ماڈل اختیار کیا گیا ہے اس پہ باہر سے یعنی بیجنگ سے نظریات آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شنجیانگ کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا تاکہ لوگ ناراض نہ ہوں، بلکہ ان کو آپ ساتھ لے کے چلیں ترقی کے اس سفر میں۔